بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 266 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 24 سے لے کر 33 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ فاخذہ اللہ، اللہ نے پکڑ لیا، نکال الآخرۃ والاولی، آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ لمن یخشی، اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا اانتم اشد خلقا زیادہ مشکل ہے، یا ام السماء بناہا، یا آسمان کو بنانا، بناہا اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے۔ رفع سمکہا، اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے۔ فسواہا، پھر اسے ٹھیک کیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے۔ وَمَرْعَاهَا، اس کا چارہ نکالا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو، وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے۔ متاعًا، فائدہ پہنچائے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے جو اس سے پہلے کی آیات ہیں ان آیات کی تفسیر پڑھی تھی، جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جس طرح آپ کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے دیگر انبیاء کو بھی تکالیف پہنچائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد ان کو فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون نے سرکشی کی، پھر بھی بات نہیں مانی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ وَيَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، جب ساری تدبیریں اس کی ناکام ہو گئیں، جادوگروں نے بھی ایمان قبول کر لیا، تو پھر اس نے اپنی قوم کو اور اپنے لشکر کو اور جو جادوگر ہیں ان کو جمع کیا۔ فنادا، اور ان سے کہا، کیا کہا، اس کا ذکر آج کے سبق میں ہے اور ان آیات میں ہے۔ فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں تمہارا جو ہے وہ رب اعلی ہوں، یعنی سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی۔ بالآخر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا دی۔ اولا سے مراد دنیا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا دی، آخرہ اور آخرت کے عذاب میں بھی پکڑا۔ دنیا میں کیا سزا دی؟ اس کو اپنے لشکر سمیت سمندر برد کر دیا، سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا، اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کو سب سے پہلے اپنی قوم میں سب سے پہلے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے ہوگا سو اسے دوزخ میں پہنچا دے گا، یعنی وہاں پر بھی اپنی قوم کو دوزخ میں لے جا رہا ہوگا۔ اسی طرح سورۃ القصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اور وہ لوگ قیامت کے دن بھی بدحال ہوں گے۔ تو لہٰذا دنیا کے عذاب سے مراد سمندر برد ہونا ہے اور آخرت میں پھر ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اس شخص کے لیے عبرت کا سامان ہے جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں عبرت کے جو قصے ہیں یا عبرت کے جو واقعات ہیں ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھی جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہونا پڑے، دنیا میں بدحالی اور آخرت میں کے عذاب میں گرفتار نہ ہونا پڑ جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس واقعے کے اندر بھی عبرت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے کہ اس نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کو جہنم کا اور دوزخ کا عذاب ہوگا۔ یہ تین آیات تو گزشتہ آیات سے مربوط ہیں جو گزشتہ سبق میں ہم نے جس کی تشریح پڑھی ہے اور تفسیر پڑھی ہے۔ اس سے آگے کی جو آیات ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے، بناہا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اس میں قدرت کاملہ کے دلائل کا ذکر ہے۔ یہاں سے آگے جتنی آیات ہیں آج کے سبق کی، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے کہ مر جائے انسان جب تو اس کا دوبارہ زندہ ہونا مشکل ہے، وہ اس کو مشکل سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کائنات کی دیگر چیزیں بنائی ہیں، جیسے آسمان ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزیں ہیں، زمین ہے یا دوسرے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے یا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، آسمان کو پیدا فرمایا ہے، تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو لہٰذا جو لوگ قیامت کے منکر تھے یہ ان سے خطاب ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ تم اپنی دوبارہ تخلیق کو مشکل سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ مشکل نہیں ہے۔ تمہاری تخلیق آسمان کی تخلیق سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آسمان کی تخلیق جو ہے وہ بظاہر بہت بڑا آسمان ہے، اس کی تخلیق جو ہے وہ مشکل نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی بہت آسان ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان جیسی چیز پیدا فرما دی تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی جو چھت ہے اس کو بلند فرمایا، اس کی جو بلندی ہے اس کو اٹھایا۔ فسواہا آگے فرمایا پھر اس کو برابر کر دیا، بالکل درست بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو ظاہر فرمایا، یعنی رات اور دن کے وجود اور ظہور کا جو ظاہری سبب ہوتا ہے وہ جو ہے وہ سورج کا نکلنا ہے، سورج کا غروب ہونا ہے، اور یہ جو سورج ہے یہ بلندی پر ہے، اس لیے جو ہے وہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور أَخْرَجَ ضُحَاهَا کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کو جو ہے وہ اس کی اضافت آسمان کی طرف کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین کو بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، یعنی کہ زمین سے جو ہے وہ پانی بھی زمین کا نکالا اور جو چارہ ہے وہ بھی نکالا جو جانوروں کے کام آتا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اس کے بعد فرمایا کہ جو پہاڑ ہیں ان کو گاڑ دیا، ان کو جما دیا۔ یہ سارے کام جو ہیں وہ
کس وجہ سے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمائی ہیں، اس کی وجہ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے، یعنی دن رات کا جو وجود ہے، اور اسی طرح زمین کا پھیلاؤ ہے، زمین سے پانی کا نکلنا ہے، چارے کا پیدا ہونا ہے، اور اسی طرح بہت ہی وزنی پہاڑوں کا گاڑنا ہے، ان کو جما دینا ہے تاکہ زمین جو ہے وہ حرکت نہ کرے، زمین جو ہے وہ ٹھہری رہے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے متاعا لکم ولانعامکم کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، ان کی پیدائش اور ان کی تخلیق سے مقصد جو ہے وہ انسانوں کو اور مویشیوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اور مویشیوں کے لیے بڑی نفع کی چیز ہے، تو لہٰذا انسان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اس کے جو انبیاء ہیں، جو نبی اس نے بھیجے ہیں، ان کی اطاعت کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لائے، اور قیامت کے وقوع کا اقرار کرے، اور اس کے لیے فکر مند ہو، اس کے لیے اعمال کرے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیشی کو مد نظر رکھے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ہی پیدا فرمائی ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فقال انا ربکم الاعلی لا رب فوقی، اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے لشکر کو جمع کیا اور پکار کر کیا کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لا رب فوقی، اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ انا ربکم الاعلی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ فاخذہ اللہ اہلکہ بالغرق نکال عقوبۃ الآخرۃ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا، یعنی اس کو غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ نکال عقوبۃ الآخرۃ، جو ہے وہ نکالہ کا معنی بیان فرما دیا، یعنی کہ ای ہذہ الکلمۃ، یعنی کہ جو پہلا کلمہ ہے یا دوسرا کلمہ ہے، یعنی اس عبارت سے مقصد مصنف کا اس کی ایک دوسری تفسیر ذکر کرنا مقصود ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، پہلی تفسیر تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ آخرت سے مراد جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے، اور اولا سے مراد دنیا کا عذاب ہے، لیکن مصنف نے اس سے ایک دوسری تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسری تفسیر بعض مفسرین نے یہ ذکر کی ہے کہ آخرت سے مراد اس کا یہ انا ربکم الاعلی والا کلمہ مراد ہے، یعنی دوسرے کلمے کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اور والاولا اور پہلے کلمے کے عذاب میں اس کو پکڑ لیا۔ ای قولہ قبلہا، یعنی جو اس سے پہلے اس نے کہا، وہ کلمہ کیا تھا؟ ما علمت لکم من الہ غیری، اس کلمے کے عذاب میں، اور اسی طرح دوسرا کلمہ جو انا ربکم الاعلی اس نے کہا، ان کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، یعنی آخری کلمے سے پہلے جو ہے وہ کلمے دوسرے کلمے کے عذاب میں، اور وہ پہلا کلمہ جو ہے وہ ما علمت لکم من الہ غیری ہے، ان دونوں کلموں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ وَكَانَ بَيْنَهُمَا 40 سَنَةً، مصنف فرماتے ہیں کہ ان دونوں کلموں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا، یعنی جو پہلا کلمہ اس نے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، یہ جب کہا تو اس کے 40 سال بعد اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ 40 سال کا فاصلہ ہے ان دونوں کلموں کے درمیان۔ ان فی ذلک المذکور لعبرۃ لمن یخشی اللہ تعالی، بے شک اس کے اندر یعنی کہ جو کچھ مذکور ہوا، جو کچھ اوپر ذکر ہوا، اس کے اندر عبرت کا سامان ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو۔ کس سے ڈرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہو۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، أَأَنْتُمْ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ أَلِفًا وَتَسْهِيلِهَا وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَاهَلَةِ وَالْأُخْرَى وَتَرْكِهِ، أي مُنْكِرُ الْبَعْثِ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، أَشَدُّ خَلْقًا بَنَاهَا بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ خَلْقِهَا،
انتم بتحقیق الحمزتین، اس کے بتحقیق الحمزتین سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اس کی جو ہے وہ تحقیق ذکر فرما رہے ہیں کہ انتم جو ہے اس میں دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ بھی ہے، جیسے کہ اس جو ہے وہ نسخے میں ہے، اور ثانی کو الف سے بدل کر وہ ابدال ثانیت الفن و تسہیلھا، اور ثانی کی تسہیل کے ساتھ انتم بھی ہے، انتم بھی ہے، اور جو ہے وہ انتم بھی ہے ثانی کی تسہیل کے ساتھ، و ادخال الف بین المصاحلۃ والاخری، اور جو حمزہ مصاحلہ ہے اور اسی طرح جو دوسرا حمزہ ہے ان دونوں کے درمیان الف داخل کر کے بھی ہے، و ترکی ہی، اور الف کے ترک کے ساتھ بھی ہے۔ ای منکر البعث، یعنی انتم سے مراد کیا ہے؟ تو وہ مصنف فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب جو ہے وہ منکرین بعث سے ہے، یعنی اے بعث کے منکرو، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے، زیادہ دشوار ہے، یا ام السماء، یا آسمان کی، اشد خلقا، یعنی آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے، بناہا، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اس میں مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی تخلیق کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، آسمان کی جو تخلیق فرمائی ہے، اس کی کیفیت کا بیان ہے۔ رفع سمتها تفسیر لکیفیت البناء ای جعل سمتها فی جہت العلو رفیعا، رفع سمتها، اس کو بلند و بالا بنایا۔ اس کے اندر مصنف فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت بنا جو ہے اس کا بیان ہے، یعنی جو بنانے کی کیفیت ہے اس کا بیان ہے، اس کی جو بلندی ہے اس کو اونچا کیا، یعنی کہ ای جعل سمتها فی جہت العلو، اس کو اونچا کر کے بنایا، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو بلندی ہے اس کو اونچا کر کے بنایا گیا۔ وقیلا سمکها سقفها، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا اعراب اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر سمکها کی بجائے سمکها ہے، سمکها سقفها، یہ بھی کہا گیا ہے کہ رفع سمکها سے مراد رفع سقفها ہے، یعنی کہ اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، اس کا یہ مطلب ہے۔ فسواها، پھر اس کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کیا، برابر کیا، جعلها مستویۃ بلا عیب، یعنی کہ اس کو بلا نقص کے برابر کر دیا، بغیر کسی عیب کے برابر کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا أَظْلَمَهُ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا أَبْرَزَ نُورَ شَمْسِهَا وَأُضِيفَ إِلَيْهَا اللَّيْلُ لِأَنَّهُ ظِلُّهَا وَالشَّمْسُ لِأَنَّهَا سِرَاجُهَا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا، أَظْلَمَهُ، یعنی کہ اس کو اس کے جو اس کی اغتشا کا جو معنی ہے وہ مصنف نے ذکر کیا کہ اس کو تاریک بنایا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو ظاہر فرمایا یا نکالا، أَبْرَزَ نُورَ شَمْسِهَا، یعنی کہ اس کے آفتاب کے نور کو ظاہر کیا۔ وَأُضِيفَ إِلَيْهَا اللَّيْلُ، اور لیل کی اضافت آسمان کی جانب کیوں کی گئی ہے، اس کی وجہ مصنف نے ذکر فرمائی ہے کہ لیل کی اضافت آسمان کی جانب اس لیے کی گئی ہے کہ رات اس کا لِأَنَّهُ ظِلُّهَا، سایہ ہے، وَالشَّمْسُ لِأَنَّهَا سِرَاجُهَا، اور شمس کی اضافت جو ہے وہ آسمان کی طرف اس لیے کی گئی ہے لِأَنَّهَا سِرَاجُهَا، کہ شمس جو ہے وہ آسمان کا چراغ ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ بسطها، دحاها کا معنی بیان کر دیا کہ اس کو بچھایا۔ وکانت مخلوقۃ قبل السماء من غیر دحو، مصنف فرماتے ہیں کہ آسمان جو زمین ہے بغیر بچھائے اس کی تخلیق جو ہے وہ آسمان کی تخلیق سے جو ہے وہ پہلے ہی ہو چکی تھی، یعنی زمین کو بچھایا ہوا نہیں تھا، وگرنہ زمین کی پیدائش آسمان کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے۔ اخرج حال بازمار قد ای مخرجا منها ماءها بتفجیر عیونها ومرعاها ما ترعاه النعام من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الاقوات والثمار واطلاق المرعى عليه استعارة۔ اخرج، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی اس کی جو ہے وہ ترکیب آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ نکالا اس سے اس کا
منہا माहा उसका पानी। तो ये अखरजा जो है ये कद की ज़मीर के साथ जो है ये हाल बन रहा है, आई मुखरिजन, यानी मुखरिजन के माना में है, जो कि कद के इज़मार के साथ, यानी कद यहाँ पर महजूफ है, कद के इज़मार के साथ ये हाल बन रहा है और इसका माना मुखरिजन है, ये मुखरिजन के माना में है। मिनहा माहा, उससे उसका पानी, बितफजीर उयूनिहा, कैसे उसका पानी निकाला, चश्मों को जारी करके, वमरआहा, और उसका चारे को निकाला, मातरआहुन नामु मिनश्शजरि वलउशुबी, यानी जिसको मवेशी खाते हैं, चाहे वो दरख्त के कबील से हो चाहे घास वगैरह के कबील से हो, वो चारा ही है। वमा याकुलुहुन नासु मिनल अक़वाति वस्सिमारी, और वो चीज पैदा की जिसको इंसान खाते हैं, ये भी जमीन से पैदा होती है, जैसा कि गल्ला है या फल वगैरह हैं, ये भी जमीन से पैदा होते हैं और ये इंसानों की खुराक है। व इतलाकुल मरअ अलैहि इस्तिआरतुन, मुसन्निफ फरमाते हैं कि इंसानी खुराक पर मरआ का इतलाक बतौर इस्तिआरा के है, यानी कि उसको भी चारा कहना बतौर इस्तिआरा और मजाज के है। वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ों को उस पर कायम कर दिया, असबतहा अला वजहिल अर्ज़ि लितस्कुना, यानी उसकी तफसीर मुसन्निफ बयान फरमा रहे हैं कि जमीन पर पहाड़ों को सब्त कर दिया ताकि उसका जो है वो इस्तिराब खत्म हो जाए, लितस्कुना, ताकि वो सुकून हासिल कर ले, साकिन हो जाए, उसका इस्तिराब खत्म हो जाए। मताअन मफ़ऊलुन लहू लिमुक़द्दरिन, आई फ़अल ज़ालिका मुतअतन, आई फ़अल ज़ालिका मुतअतन औ मस्दरुन आई तमतीअन। ये मताअन जो है इसकी तरकीब मुसन्निफ जिक्र फरमा रहे हैं कि मताअन फ़ेल मुक़द्दर का जो है वो मफ़ऊल लहू है, यानी कि आई फ़अल ज़ालिका मुतअतन, उस सूरत में इसका ये माना हो जाएगा। आई औ मस्दरुन, या फिर ये जो है वो मताअन बमाने तमतीअन के मस्दर भी हो सकता है, यानी इस सूरत में भी, मस्दर की सूरत में भी इसका फेल जो है वो मत्ताअना ही मुक़द्दर होगा, मत्ताअना तमतीअन, इस तरह से इसकी इबारत बन जाएगी। लकुम वली अनआमिकुम, ताकि तुम्हें और तुम्हारे जानवरों को फायदा पहुंचाए, वली अनआमिकुम, और तुम्हारे जानवरों को वो फायदा पहुंचाए। जमउ नामिन, ये अनआम की तहकीक जिक्र फरमा रहे हैं कि अनआम जो है ये नाम की जमा है, और इससे मुराद वही अल इबिलु वल बकरु वल गनम, और इससे मुराद जो है वो ऊंट, गाय और बकरी है। ऊंट, गाय और बकरी को अनआम कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।